اماموں پر مسجد کے متولی کس طریقے سے قابض ہوئے، ان کو اپنے حساب سے کیسے چلاتے ہیں۔ گاؤں کا نام چھوڑیے، شہر کی جو پرانی مسجدیں ہیں اور اس میں جو پرانے امام صاحب ہیں، ان کا جو پڑھنے کا طور طریقہ ہے، ابھی کے چھوٹے چھوٹے بچے ان سے زیادہ بہتر پڑھیں گے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ میں دیکھیں گے تو مجہول وہی ہے، صراط الذین، صحیح ہے یہ پڑھنا، ولا الضالین کو ولا الضالین۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے کسی نے کہا اور میں اس بات کو نقل کر رہا ہوں، میں خود کئی مسجدوں میں نماز پڑھا تو میں نے یہ پایا۔ تو جب ایسے امام آتے تھے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، مسجد بن گیا، کسی اور لائق ہیں نہیں وہ تو آ گئے مسجد میں۔ اب مسجد کے جو ذمہ دار ان کو جیسے بول رہے ہیں اس حساب سے وہ چل رہے ہیں۔ تو مسجد کے متولی حضرات جو تھے، سمجھیے کہ ایک بادشاہ ہو گئے، اور وہی بادشاہت ابھی بھی چلی آ رہی ہے۔ ابھی کے جو امام ہیں اچھے پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن اگر حق بات بول دیں تو مسجد کے جو ذمہ دار ہیں ان کا ایگو ہٹ ہو جائے گا، ان کو تکلیف ہو جائے گی۔ یہ 8-10 ہزار کا آدمی ہم کو سکھلائے گا، اور امام صاحب بھی سوچتے ہیں کہ چلو اچھا خاصا چل رہا ہے، اگر یہاں سے نکال دیا جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اسی لائق سمجھ لیا ہے کہ لوگ ہمیں لعن طعن کرتے رہیں، جس کو جو سمجھ میں آئے ہم کو بولتا رہے، ہمارے ذمہ داری ہے بس سننا اور بہرا بن جانا۔ ایسا نہیں ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ آج نبیوں کے وارث کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ ایک امام مؤذن کے ڈیوٹی 24 گھنٹہ ہوتا ہے، وہ بندھا ہوا ہے، کہیں نہیں جا سکتا ہے، اور ملتا کتنا پیسہ؟ 8,000، 10,000، 12,000، زیادہ سے زیادہ 13,000 یا 15,000۔ 15,000 میں بہت بول رہا ہوں، شاید کسی مسجد میں ہو، ورنہ عام طور سے جو مسجدوں میں تنخواہ مجھے بتایا جاتا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں 8,000، 10,000، زیادہ سے زیادہ 12,000۔ آپ کسی کو 12,000 دے کر حق بات بولنے سے آپ روکیں گے؟ کیونکہ تمام خرابیاں، تمام گڑبڑی اگر دیکھا جائے تو مسجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ کرواتے ہیں، کرتے تو ہی ہیں، کرواتے ہیں۔ سڑکوں پر لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں اقتداء درست نہیں ہے، کیا امام صاحب اعلان نہیں کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے لوگ نماز نہ پڑھیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن اگر امام صاحب صحیح مسئلہ بتا دیے تو 10 آدمی جن کو الف با پتہ نہیں ہے مسجد کے متولی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ کیسا امام رکھ لیے ہو جو لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے۔ اب مسجد کے متولی ہیں، کہیں گے امام صاحب یہ سب نہیں چلے گا، آپ بس بیان کیجیے، اور اس بیان میں کوئی ایسی حق بات ہو کہ لوگ خلاف کر رہے ہو تو آپ اس کو مت بولیے۔ تو آج اماموں کو ذمہ داروں نے ایسے دبا دیا ہے۔ رزق اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، امام کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے، لیکن ان کی مجبوری ہے، اور یہ بات میں اچھے سے سمجھ رہا ہوں کہ بیوی بچے ہیں، اگر نکال دیے گئے تو بیچارے مارے مارے پھریں گے، اب کیا کریں گے؟ اس لیے حق بات نہیں بولیں گے۔ اگر ہمیں کوئی کچھ بول رہا ہے تو ہم اس کو سن کر خاموش ہی رہیں گے۔ دوسری چیز، کیا جمعہ کی نماز ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک لفظ جو جواب ہے، نہیں چھوڑ سکتے، اور اگر چھوٹ جائے تو بحالت مجبوری اگر چھوٹ جائے تو ظہر کی نماز پڑھیں گے، لیکن اگر کہیں لوگ سفر کر رہے ہو، 4-5 آدمی، 8-10 آدمی، اور جمعہ کی نماز کسی مجبوری کی وجہ سے، اور وہ شدید مجبوری ہے، چھوٹ گئی، تو سب الگ الگ نماز پڑھیں گے۔ جمعہ کے دن ظہر کی جماعت نہیں ہے، لیکن نقلی ڈپلیکیٹ مولویوں کو کیا بتایا جائے۔ بہت سارے جگہوں میں نے دیکھا کہ جمعہ کا 2 رکعت فرض ہوا، اس کے بعد لوگ 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، ظہر کی جماعت ہو رہی ہے۔ جمعہ کے بہت سارے شرائط ہیں،
شہر ہونا چاہیے، تحصیلدار ہونا چاہیے، بہت سارے شرائط ہیں، وہاں اگرچہ نہیں پایا جا رہا ہے لیکن ایک زمانہ سے لوگ جمعہ پڑھتے آ رہے ہیں، تو ہمارے علماء نے کہا ہے کہ وہاں جمعہ ہی لوگ پڑھیں گے، جمعہ کو بند نہیں کروایا جائے گا۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ جمعہ بھی پڑھیں گے، ظہر بھی پڑھیں گے۔ بتائیے یہ کتنا بڑا گھوٹالہ ہے۔ اور سیدھے سادھے لوگوں کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ تو اچھا ہے نا، مان لو جمعہ کی نماز اگر یہاں درست نہیں ہے تو ظہر کی نماز تو ہو گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں ہاں اچھا تو ہے، لیکن آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ چیز جو بظاہر اچھا دکھائی دے رہا ہے، اچھا ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بات بتائیے، ایک شخص قرض دار ہے، 5 لاکھ لوگوں کا اس پر قرض ہے، اور 5 ہی لاکھ اس کے پاس روپے پیسہ ہے، جگہ جائیداد پراپرٹی۔ اب لوگوں نے کہا کہ حج کر لو، یہ کتنا اچھا اعمال ہے حج کرنا، لیکن قرض چکانا ضروری تھا یا نہیں تھا؟ تو آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ بیت اللہ شریف کا وہ طواف کرنے گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے گیا ہے، اتنا اچھا عمل کرنے گیا ہے، اور مولانا لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ بول رہے ہیں کہ نہیں تم حج کرنے مت جاؤ، قرض چکا۔ اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں تھا، اس کو قرض چکانا لازم اور ضروری تھا۔ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، آپ دوسری مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ مغرب کی اذان ہو گئی، آپ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں، نماز قضا کر دیا، کسی نے آ کر کے کہا کہ تم نے بہت غلط کام کیا، آپ کھڑے ہو گئے، ایک دم غصہ میں آ گئے، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میں نے کیا غلط کام کیا؟ کیا آپ کا وہ کہنا صحیح ہوگا؟ نہیں صحیح ہوگا۔ تو نقلی ڈپلیکیٹ مولویوں نے ظہر اور جمعہ دونوں شروع کر دیے، بہت جگہ شروع ہے، گاؤں گرام میں آپ جائیں گے تو آپ پائیں گے، میں کئی جگہ اس چیز کو دیکھا۔ کس امام نے، کس مجتہد نے فتویٰ دے دیا کہ جہاں جمعہ شروع ہے وہاں تم ظہر بھی شروع کروا دو؟ شریعت کا کوئی بھی حکم ہے لاگو کرنے کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ نے جہاں جمعہ کی نماز لوگ پڑھتے ہیں اور ایک زمانے سے پڑھتے آ رہے ہیں، کس دلیل سے آپ نے ظہر کی نماز شروع کروایا؟ اور سیدھے سادھے لوگ جو علم دین سے ناواقف ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے، ٹھیک تو ہے، جمعہ کی نماز نہیں ہوگا تو ظہر کی نماز ہو جائے گا۔ لوگ اور سمجھا دیتے ہیں کہ جمعہ بھی ہو گیا ظہر بھی ہو گیا، ڈبل ثواب ملے گا۔ ڈبل ثواب لینے کے چکر میں ایک ثواب سے بھی انسان محروم ہو جائے گا۔ تو یہ سب ہمارے اندر کی خرابیاں ہیں، گڑبڑی ہے، جو ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جمعہ کے دن جتنا جلدی ہو سکے مسجد پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے، نہا دھلا کر، جو بہترین کپڑا ہو انسان اس کو پہنے، خوشبو لگائے، اور کوشش کرے کہ وہ زیادہ جلدی مسجد پہنچے۔ سورہ کہف پڑھے، سورہ کہف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو لوگ سورہ کہف پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو حشر کے میدان میں زمین سے لے کر آسمان تک ان کے لیے روشنی ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہے اچھے سے کہ پلسرات پر ہم لوگ جو آنکھ بند کرتے ہیں، جو اندھیرا محسوس ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ اندھیرا ہے، اس جگہ وہ روشنی ہوگی۔ تو ہمیں سورہ کہف پڑھنا چاہیے۔ 15 پارہ کے 12واں صفحہ سے یہ سورہ کہف شروع ہے، اور 16 پارہ میں سورہ مریم سے پہلے جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ آدھے پارہ سے 1.5 صفحہ زیادہ ہے۔ جو حافظ ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور جو حافظ نہیں بھی ہیں کتنا دیر لگے گا؟ آدھا گھنٹہ لگے گا تقریباً۔ آدھا پارہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ہم دنیا کی ہر کام کرتے ہیں،
جہاں 20 منٹ لگنا چاہیے وہاں 2 گھنٹہ بھی لگا دیتے ہیں. لیکن کیا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، ایسی جگہ روشنی کرنے کے لیے جہاں کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، کیا ہم آدھا گھنٹہ ہفتے میں نہیں نکال سکتے ہیں؟ بالکل نکال سکتے ہیں. بس ہمت ہونی چاہیے. کوشش یہ کرنا چاہیے انسان کو کہ وہ پیدل مسجد جائے. لیکن اگر گھر سے کافی دور مسجد ہے، ابھی جیسے کہ گرمی کا موسم ہے، انسان کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو جو سواری ہے بائک وغیرہ آپ اس سے بھی جا سکتے ہیں. کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے. آپ پیدل جائیں گے ثواب آپ کو ہر قدم پر لکھا جائے گا. آپ گاڑی وغیرہ سے جائیں گے ثواب میں کمی آئے گی، اور کوئی بات نہیں ہے. عصر کے بعد درود کی پابندی کرنی چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے کثرت سے. آدمی کو جمعہ کے دن عصر کے بعد درود پڑھنا چاہیے اور دعائیں کرنا چاہیے. دل سے دعا، ایسا نہیں جو رواجی دعا ہوتا ہے کہ لوٹ پوٹ کر کے دعا کر رہے ہیں. اتنا لوٹتے پوٹتے ہیں رواجی دعا میں لوگ، واللہ اعلم. آپ بھی جانتے ہی ہیں ویسے دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ 2 منٹ دعا کیجئے، دل کے ساتھ آپ دعا کیجئے. تو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھیے، بہترین کپڑا پہنیے، مسجد جلدی جائیے، عصر کے نماز کے بعد کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. انشاءاللہ جو بات رہ گئی ہے آگے